من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जदों दी इंसानां नूं पैदा फरमाया उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बनाया कि दुनिया के अंदर आवन वाला इंसान
اس دے آون دا ایک قانون ہے لیکن جاون دا کوئی قانون اور ترتیب نہیں۔ دنیا دے اندر ماں باپ تو پہلے بیٹا نہیں آ سکتا، لیکن جس وقت اس دنیا تو جان دا ٹائم ہوتا، وہ ترتیب اور قانون اللہ نے نہیں رکھیا کہ پہلے ماں پیو جائے تے بعد دے اندر پتر یا دھی یا اگے وہ کوئی جائے، بلکہ وہ ترتیب اور قانون یہ رکھیا میری مرضی آئے میں بڑھاپے دی حالت دے اندر لے لواں، میری مرضی آئے میں جوانی دی حالت دے اندر لے لواں، میری مرضی آئے میں بچپن دی حالت دے اندر لے لواں، میری مرضی آئے میں ماں دے پیٹ دے اندر روح پا کے تے کڈ لواں لے لواں، میری مرضی آئے میں دنیا دے اندر اس دی ولادت ہون تو چند منٹ بعد یا گھنٹے بعد یا دن بعد یا مہینے بعد یا ہفتے بعد یا چند سالاں بعد لے لو، اس در رب نے کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس واسطے تاکہ دنیا دے اندر ہر آون والا انسان وہ اپنی قبر والی تے آخرت والی زندگی دی تیاری رکھے کہ اے وقت کسی ٹائم بھی آ سکتا، اے وجود دے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے روح رکھی ہے، اور روح کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الروح، میرے پیغمبر کے روح دے بارے تواڈے کول سوال کر دے 15 سے 12 سورت بنی اسرائیل، تو تسی آکھ دیو قل الروح من امر ربی، یہ روح جڑی اسا انساناں دے جسم دے اندر موجود ہے نا، یہ اللہ دا حکم ہے، تے جدوں اللہ دا حکم ساڈے جسم دے اندر موجود ہے، اس رب دی مرضی جویں اس گھلیا ہو انجے جدوں مرضی واپس لے لے، یہ اس مالک نے اپنے کول اختیار رکھیا، اور پھر اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ٹائم مقرر ہی نہیں کیتا، وقت مقرر ہی نہیں کیتا، عمر مقرر ہی نہیں کیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا نو دس دیتا کہ لوگو حقیقی کامیابی اے ہے تواڈی کہ دنیا دے اندر ہر آون والا انسان، کوئی چھوٹا ہے یا وڈا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بڈھا ہے، اس جتے موت آونی اور موت ہر انسان نے ذائقہ چکھنا، یہ پیالہ موت والا ہر انسان نے پیونا، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں اصل کامیابی یہ ہے کہ اے دنیا والے ہو، قیامت دے دن پتہ لگے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں پورا اجر دے سن، جڑے دنیا دے اندر کر کے اسی اعمال دے ڈھیر لائی کھڑوتے ہیں، وہ ہر بندے نو پتا کہ چنگے عمل ہیں یا بھڑے عمل ہیں، وہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دا اجر دیونا نہ سانو، اللہ فرمانے اس ویلے پتہ لگ سی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ اجر دے کے جس نو اللہ نے جہنم دی اگ تو بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تے جنت دے اندر داخل ہو گیا، اے اس دی کامیابی۔ تے جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نو اس دے اعمال دے مطابق جزا اور سزا اور اعمال نامہ سجے تے کھبے ہاتھ دے اندر دیتا، اور جنت والا جنت دے اندر خوشیاں منا رہے ہو سی، تے جس وقت ایڈے چنگے عمل کر کے گیا کہ انہوں اللہ کہ تو مانجنا ہے دے دنیا دے اندر جو زندگی گزاری ہے دے مطابق جڑی میں جہنم تیار کی تھی دے اندر واجے تیرے واسطے کوئی وتی دی کامیابی تو کوئی نہیں۔ تاں واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موت کے بارے ایک دو شعر ذکر کیتے اور بڑے پیارے ذکر کیتے، اگر انسان غور کرے انہاں تے قرآن تے حدیث سے انسان کو پتہ لگ جاتا کہ اس موت تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ وہ فرمانے نے الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها، اور
دنیا دے اندر زندگی گزارن والے ہو آؤ ذرا تانوں موت دے بارے دسیے فرمایا الموت قدح اے موت جڑی ایک پیالہ ہے جویں پیالے دے اندر اسی کوئی چیز لے کے دودھ ہوئے یا چاہ ہوئے یا پانی ہوئے یا کوئی اور شربت ہوئے وہ پیالے دے اندر پا کے پی لینے وہ فرماندے نے انجی طرح موت کے پیالہ ہے کل نفس شاربوا اے موت والا پیالہ ہر نفس نے پیونا ہے کوئی اس تو بچ نہیں سکتا جدو موت دا پیالہ پی لیا یہ روح جسم وچوں نکل گئی اللہ نے کڈ لئی فرمایا والقبر باب کل نفس داخلوها تے وقت اس کو بعد قبر والی زندگی ہے وہ خدا ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے دے اندر ہر چھوٹے وڈے انسان نے جوان ہے بڈھا ہے مرد ہے عورت ہے چھوٹی عمر دے ادھیڑ عمر دے جڑی عمر دے فرمایا اس دروازے دے اندر ہر انسان نے موت والا پیالہ پی کے قبر والے دروازے دے اندر داخل ہونا کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تینوں مسئلہ دس دے میرے پیغمبر تیرے تو پہلے دنیا دے اندر آدم علیہ السلام بھی آئے نوح علیہ السلام بھی آئے دنیا دے اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے دنیا دے اندر بڑی بڑی نیک عورتاں بھی آئیاں تے بچے بھی آئے دنیا دے اندر اوہ ہو جائے بچے بھی آئے جنہاں نوں میں اپنی قدرت دے نال ماں دی جھولی دے اندر میرے پیغمبر بولن دی قوت عطا کر دتی اے ہو جائے بچے بھی پیدا ہوئے جنہاں نوں پیدا ہون دے نال بھی انہاں نے ماں دی گود دے اندر بول کے دس دیتا کہ اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا اللہ نے مینوں کتاب دے دیتی تے میری والدہ دے اوتے جڑے تسی الزام لیندے پئے ہو اے بالکل تواڈے غلط ہیں میرے پیغمبر او بھی انسان دنیا دے اندر آئے لیکن میں تانوں دس دیواں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اے میرے پیغمبر اس دنیا دے اندر تواڈے تو پہلے بھی جتنے انسان آئے کوئی انسان ہمیشہ دنیا دے اندر رہیا کوئی نہیں ہر انسان نے جاؤنا ہی جاؤنا موت کا ذائقہ چکھنا بھی چکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کوئی نیک بندہ ہے پیغمبر ہے ولی ہے غوث ہے کتب ہے ابدال ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی بھی ہے دنیا دے اندر آ گیا کہ دنیا تو جاؤنا ہی جاؤنا اللہ فرماندے نے وہ دنیا والے ہو یہ ذرا یاد رکھو جدو سونا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اختیار دے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ کسی نو موت کو بچا لوے وہ دنیا والوں اپنا عقیدہ بنا لو کہ جڑے ویلے موت کا وقت اللہ نے لکھ دیتا وہ وقت آ گیا وہ لحظہ آ گیا وہ لمحہ آ گیا دنیا دے ڈاکٹر اکٹھے ہو جاون دنیا دے پیر اکٹھے ہو جاون دنیا دے ولی اکٹھے ہو جاون دنیا دے جناب والا تم کرن والے تے تعویذ دیون والے اکٹھے ہو جاون دنیا دے منتر تے جنتر پڑھن والے اکٹھے ہو جاون دنیا دے اندر جو کوئی کر سکتا کرنے والا دھرنے والا وہ سارے اکٹھے ہو جاون اللہ فرماتے ہیں جڑے ویلے وقت آ جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اس ایک لحظے تے وقت تے سیکنڈ تے منٹ نو کوئی اگے پیچھے کرن دی طاقت بھی نہیں رکھتا کیوں اللہ نے وقت مقرر کر دیتا جدو وقت آ گیا وہ دنیا تو جانا ہی جانا اللہ فرمانے ذرا ویکھ اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ویکھ لو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی نے بھیجیا ایک بندے نو جاؤ میرے ابا جان نو آکھو
کہ میرا بیٹا جڑا موت دی زندگی دی کشمکش دے اندر ہے، آؤ ذرا تشریف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی نو آخ دے آئے ان للہ ما اخذا ولہ ما اعطا وكل شيء عنده بأجل مسمى ولتحسب ولتصطبر، جڑا اللہ نے لے لیا وہ بھی اس دا ہے، جڑا دے دیتا وہ بھی اس دا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقت جڑا مقرر کر دیتا جانا ہی جانا ہے، صبر کرنا چاہیدا تے اللہ کو ثواب دی امید رکھ لو۔ جڑے ویلے او بندہ واپس آ کے دسیا کہ تواڈے ابا جان نے اے گل کیتی، انہاں کہا جاؤ دوبارہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاپا جان بلا کے لایا۔ وہ بندہ دوبارہ گیا، اللہ دے پیارے پیغمبر بھی آ رہے ہیں، سعد بن عبادہ بھی نال نے اور صحابہ کرام بھی موجود نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا جسم بڑا بھاری ہے، چلتے آ رہے ہیں تیزی دی حالت دے اندر۔ جڑے ویلے اپنی بیٹی دے گھر آئے نے، انہاں اپنا بیٹا اللہ دے پیارے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر دیتا ہے۔ جڑے ویلے آپ نے ہتھاں دے اندر بیٹا لے آئے اپنا نوازا، اس ویلے سونے محمد رسول اللہ نے ویکھیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہوئے نے، او تھلے آئے نے تے تھلوں بچے دی روح پرواز کر گئی۔ اللہ فرمانے نو دنیا والے ویکھ لو سونا محمد رسول اللہ معصوم نواسا میرے پیارے پیغمبر دے حق دے اندر ہے، لیکن انہاں دی روح نو روک نہیں سکے، بچا نہیں سکے اپنے بیٹے نو۔ اس ویلے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ساڑیاں اکھاں دے اندروں آنسو دا جاری راسن اور دل ساڑا غمگین راسی۔ اے ابراہیم تیری جدائی دی وجہ تو سانوں بڑیاں پریشانیاں ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن زبان دے اندروں اوہ گل کرساں جدے نال ساڈا رب راضی ہو جائے۔ مومن دے ہی شیوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اے موت رکھی اے بندے دی آزمائش ہے۔ فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ بندے نو آزمائن دین، انسان نو اللہ آزمائن دین، اللہ بیبیاں نو ماواں نو آزمائن دین کہ میں تیری اکھاں دے سامنے تیرا ایک لال تیری ایک بیٹی تیرے کو لے لئیے، میں دیکھنا چاہنا کہ دنیا دے اندر تو کتنی صبر کر کے میں راضی کر کے میرے کو لائے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ صحابی نے نائے انہ دا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاندے نے۔ انہ دی بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت واسطے آئے اور آپ نے فرمایا تو جی اے دعا پڑھی رکھی کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ تو میں نو اجر بھی دے دے تے اس تو بعد میرے واسطے کوئی بہترین نعم البدل بھی عطا کر۔ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی کے پڑھ ان فرمانیاں کے دعا تے میں سن لئی، لیکن میں پریشان ہو گئی کہ ابو سلمہ کو بہتر خامد میں دنیا کے اندر نہیں مل سکتا، میرے نال پیار کرنا والا، میرے نال محبت کرنا والا، میری ضرورتوں دی خیال رکھنا والا وہ دنیا تو چلا گیا تے کون ہے جڑا ایو جے مینوں کوئی خامد مل جائے۔ پھر صحابی رسول بھی ہے، حتیٰ کہ انجادیاں میں یقین تک آئی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گل کدی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ دعا پڑھتی رہی تے نال اے بھی سوچیندیاں ہوں کہ پتہ نہیں ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا۔ ایک دن ایو جے بھی آیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیتا کہ اے ام سلمہ میرا ارادہ ہے کہ میں تیرے نال نکاح کر لوں۔
فرمانیاں اس ویلے مینوں یقین ہو گیا کتھے ابو سلمہ تے کتھے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تاڈیاں انہاں تو ود کے چنگا کوئی نہیں اور اج مینوں پتہ لگا کہ اللہ کریم نے انہاں تو بہتر نعمت بدل میں سونا نبی عطا کر دتا اللہ فرمانے دنیا والے ذرا دیکھو تے صحیح اللہ تے یقین تے کر لیا کرو سونے پیارے پیغمبر دیاں دعاواں تے یقین کر کے انہاں نوں پڑھدے تے رہیا کرو اللہ کریم نوں آکھیا کرو کہ اللہ اے اولاد دتی وی من تو ہے تے لئی وی میرے کول تو ہے اللہ میں تینوں ناراض نہیں کر سکتا لیکن امید میں تیرے کولوں اے رکھدا کہ اللہ جویں پہلے دے کے لے لئی اللہ ہن وی مینوں دل دیون تے قادر تو ہے لیکن موت کو کوئی بچ نہیں سکتا اللہ فرماتے نے آؤ ذرا ایک اور واقعہ تم سنائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر نے ڈیوٹی لائی ہوئی جنہ دی اے اللہ دا گھر بناؤ بیت المقدس مسجد بناؤ نال انہاں دا علیحدہ عبادت خانہ تے عبادت کردے ہوندے ہن اللہ دے نوں آرڈر آ گیا کہ تہاڈی زندگی دے دہاڑے پورے ہو گئے نا ہاں جی تیاری کر لو کہ تیاری ہے جی میرے کول آؤ تہاڈی موت دا وقت آ گیا تے بڑے پریشان ہوئے کہ اے معاملہ سی اے جن تے ایہو جہی قوم ہے اے تے ایڈے چنگے ہیں کوئی نہ انہاں تے مسجد بناونی کوئی نہیں موت دا وقت بھی آ گیا او تے ایک لحظہ اگے تے پیچھے نہیں ہو سکتا لہذا کہ کیتا جائے بڑی سوچ وچار تو بعد ذہن دے اندر تدبیر اللہ دی طرفوں آ گئی کہ ہاں سونا تو اے کر ایک کام بھی انجے ہونا چاہیے تیری موت دا ٹائم بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا لہذا اپنے عبادت خانے دے اندر کھلو ونج تے اے جڑا اپنا عصا مبارک لے ہوئی اینو انجے تھلے رکھ اوتے دوویں ہاتھ رکھ تے اپنی گھوڑی انجے دے رکھ لے انجے کھلوتا رہے میں روح تیری قبض ہووے سی ملک الموت روح تیری قبض کر لے سی ٹائم پورا ہووے سی او ویکھ تے کم کریں دے راسن انجے طرح کھلو گئے نے روح قبض ہو گئی ہے فرے او جڑے جن لائن او ایک دوسرا کنڈ کے پڑے تے آڑے ہو گئے نے سلیمان علیہ السلام باہر نہیں آئے یہ باہر آ گئے انہاں ویکھ لیا کہ کام پورا نہیں ہویا انہاں کن پھدا کے ڈنڈے بڑے مارنے جے جلدی کرو او مستریا تو جلدی کر او بارہ لے آن والیا تو بھی جلدی کر او اٹا لے آن والیا جلدی کرو اللہ فرماتے ہیں جڑے ویلے مسجد پوری ہو گئی جنہاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کدوں دے اپنے رب کول پہنچ گئے نے اس ویلے اللہ فرماتے ہیں میں کہ کیتا میں اس ویلے گون تے سیوی تے دیمک نو کہ کیتا حکم دیتا کہ جا کے پیغمبر دے وجود دیر نہیں جانا پیغمبر دے وجود دیر نہیں جانا انہاں دا جڑا سوٹا انہوں تھلوں کھاونا شروع کر دے اس جسلے کھاونا شروع کر دیتا اللہ فرمانے جڑے لے سوٹا تھلوں کمزور ہویا اتوں سیدنا سلیمان علیہ السلام دا وزن زیادہ ہے اللہ فرمانے جڑے ویلے او تھلوں ٹرٹا سلیمان علیہ السلام زمین دے اوتے ڈٹے فلما خرت بیانا تل جنوں اس ویلے انہاں جناں نوں پتہ لگ گیا کہ او ویکھو بابے اورن کے ہو گیا آوازاں آونیاں شروع ہو گئیاں بچے ویکھیا پتہ لگا کہ بابے اوری تے کدوں دے فوت ہو گئے نے اس دنیا تو چلے گئے نے او سوٹے نوں سیوی کھادی او تلے ڈہ گئے نے اس ویلے انہاں جناں نہ کیا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کاش کہ اگر سانو غیب دا علم ہوندا کہ اے جڑا عذاب والا کم کریندے رہے اسی کدی نیڑے بھی نہ ونجی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسی تدبیر اپنائی کہ وقت تے روح بھی کڈ لئی تے کام بھی پورا کروایا اللہ فرمانے نے دنیا والے ذرا غور کرو اللہ تبارک و تعالی نے جڑا وقت لکھ دیتا وہ ایک لحظہ کے پیچھے کسی انسان کا نہیں ہو سکتا اور جس جگہ تے اللہ نے لکھیا کہ ایسے انسان تے میں فلانی جگہ تے روح کڈنی اور اس انسان دی روح اٹھائی کب سونی دنیا دے اندر کوئی آدمی آ کہدا کہ میں فلانی جگہ تے فلانی جگہ تے فلانی جگہ تے بہج کر لواں میرے کول بڑا پیسہ تے دولت تے مال تے سارا کچھ ہے اے کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جڑا وقت لکھیا
اس وقت انسان اللہ کو جانا ہی جانا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان جدو کہ چلا گیا اس دل وا یقین کے کر صبر کر، صبر کا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک قبر دے کول ایک بی بی بیٹھی رو رہی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی صبر کر، اس کا کہتا ہے کیڑا پتا تو اے آدھا صبر کر جدا ایک پتر ہوئے تے دنیا دے اندر اور سہارا کوئی نہ ہوئے، کھوان پیوان والا بھی ہوئی ہوئے، کما کے لے آن والا بھی ہوئی ہوئے، اور دنیا دے اندر چلا جائے اور دنیا تو ٹر جائے، اس ماں نو پتہ ہوندا کہ کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے کوئی گل نہیں کیتی، چلی گئے۔ بعد دے اندر کسی بندے نے اس بی بی نو آکھیا تینوں پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ کہ جڑے نال گلاں اے کریندی کھلوتیاں اے او کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ آکھن لگی او تے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ویلے بی بی بھجی اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آکھن لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں صبر کریں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں بی بی ہن صبر کوئی نہ، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تا اس ویلے آئی جدو تیرے گھر دے اندر تیرا بیٹا موجود آئی، روح قبض ہو گئی، اس دنیا تو چلا گیا، اس ویلے تم سارے کام کریں دی رہ گئی تے اج ہن تو میرے کولو آئی کھلوتی میں صبر کریں نیا۔ اے جاہلیت والے کام کر کے جڑا سب آ کے میں صبر کرے نا، اے صبر نہیں ہوندا۔ صبر ہوئی ہے اس وقت جو تے اپنے آپ نو کنٹرول دے اندر رکھنا، زبان دے اندر کوئی ایہو جی گل نہ ہووے کہ اللہ کریم ناراض ہو جاوے، زبان دے اندر جاہلا طرح واویلا نہیں کرنا، پکارنا نہیں۔ تے عورتاں دا کے کام ہوندا کہ جدو جناب والا کوئی بندہ کوئی فوت ہو گیا، انہوں نے اپنا سر وال کھول لینے، مٹی وچ پاونی تے پٹن لگ وینا، اپنے سینے دے تے مارن لگ وینا، اپنا جڑا گریبان ہے اے بھی پھاڑ دیونا۔ اے شریعت دے اندر اللہ کریم نے اجازت بھی نہیں رکھی، پیارے پیغمبر نے بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ میرے نال تعلق رکھن والا جدو بھی ادھر آزمائش آ جاوے وہ صبر کر لوے تے اللہ نے اعلان کیتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جڑے ویلے کسی جو تے مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ صبر کر لوے۔ اللہ کریم نے اس بندے نو خوشخبری دیتی ہے دنیا دے اندر صبر تو کر لے، پھر آخرت دے اندر اجر ویکھ لیں کہ کتنا اجر تینوں ملدا۔ اس واسطے کہ موت ہر وقت یاد کہ موت کی ترتیب دنیا تو جان دی کوئی نہیں، اے کسی وقت کسی ٹائم کسی دے اوتے بھی آ سکتا۔ اس واسطے تیاری رکھو، اس واسطے کیا کرو تیاری رکھو تے مسجد دے اندر نماز پڑھن نہیں آنی کہ کوئی تیاری ہے یہ انجے نا نماز نہ پڑھنا اے موت کی تیاری ہے، چنگے کام نہ کرنا اے موت کی تیاری ہے۔ او میرے بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میں نو کوئی پتہ نہیں میں اگلی گل کرنی یا نہیں کرنی، میں ممبر تو تھلے اترنا یا نہیں اترنا، تو آنو کوئی پتہ نہیں مسجد چو باہر نکلنا یا نہیں نکلنا۔ اس واسطے موت کی تیاری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم مانو۔ پہلا حکم ہے نماز والا، نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے حکم دیتے ہیں انہوں نے مطابق زندگی گزارو۔ یہ موت کی تیاری ہے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے اس تو پیغمبر بھی بچ سکے، پیغمبر بھی دنیا تو چلے گئے تے اسا بھی رانا ساڑھے سامنے، اسی سن دے بھی ہاں، جنازے پڑھ دے بھی ہیں۔ اس ویلے کیفیت ساڑھی کوئی اور ہوندی کہ جس ویلے جناب علی جنازہ پڑھ لئیے ختم ہو گیا، ایک دن دو دن گزر گیا، اس تو بعد ساڑھی کیفیت اور ہوتی۔ اس واسطے سانو صبر بھی کرنا چاہیے اور کام وہی کرنے چاہیے جنہاں نال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔
کیونکہ موت کو کوئی بچن والا کوئی نہیں، تے موت تو بعد کامیاب ترین وہ انسان ہے جس نو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت دے دن سجے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ دیتا کہ اے تیرا اعمال نامہ ہی اور انجے اعمال نامہ لئی کسی بجدا ویسی اپنے گھر والے نو سجے سی آ دیکھو اے میرا اعمال نامہ اللہ نے مینوں ہاتھ دے اندر دیتا انجے ان لے کے وہ جنت دے اندر چلا ویسی اے انسان کامیاب تے او بندہ جس نو کھبے ہاتھ دے اندر ملسی انجے ویسی دے کانڈ پیچھے لکا لے تاکہ کوئی ویکھے نہ کہ یہ کہڑے چنگے کام کر کے آیا ہیں کہڑی اللہ دیا نافرمانیاں کر کے آیا وہ کسی نو دسے سی نہیں جڑا ہاتھ دے اندر ملیا سو بھی پیچھے کانڈ دے پیچھے لکا لے سی وہ ویسی کتنے سیدھا جہنم دے اندر اے کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو یہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے جڑا دنیا دا دیتا یہ دنیا دار الامتحان امتحان دا گھر اللہ تبارک و تعالی اسی اپنا امتحان دے رہے ہیں یہ پاس جڑا ہونا وہ دا رزلٹ سانو قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی نے دینا کہ کیڑا پاس ہویا کیڑا فیل ہویا اور یقیناً یہی گل ہے جس بندے نے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق زندگی گزاری انشاءاللہ وہ قیامت دے دن پاس ہوئے گا کہ جس نے آپ دی نافرمانی اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزاری اذان ہو گئی موبائل تے لگو اذان ہو گئی کاروبار دے اندر بیٹھو اذان ہو گئی گپا تے بیٹھو اذان ہو گئی جناب والا کے سگریٹ تے نشے کریندا پیا حکے نو لگا ہویا اے کامیابی نہیں اے قیامت دے دن پتہ لگ سی تو سانو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب